سردیوں کی ایک صبح تھی، چاروں طرف برف بکھری ہوئی تھی۔ مسلسل برفباری کا سلسلہ کئی روز سے جاری تھا۔ ننھا خرگوش اپنے بل میں بیٹھا شدید بھوک محسوس کر رہا تھا۔ آج اس کی پیٹھ میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ آخر وہ ہمت کر کے بل سے باہر نکلا۔ بہت تلاش کے بعد اسے ایک جگہ 2 شلغم پڑے ہوئے ملے۔ وہ بہت خوش ہوا اور گھر آ کر اس نے وہ شلغم جلدی کھانا شروع کیا۔ ایک شلغم کھانے کے بعد اسے اپنی پڑوسن بھیڑ کا خیال آیا کہ وہ بھی تو برف باری کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی وہ بھیڑ کے گھر پہنچا۔ اس وقت وہ گھر میں موجود نہ تھی۔ ننھی خرگوش نے شلغم وہیں رکھ دیا اور واپس ہو گیا، یہ سوچ کر کہ بھیڑ واپس آئے گی تو شلغم دیکھ کر بہت خوش ہوگی کہ اس کا کوئی ہمدرد دوست بھی ہے۔ اب بھیڑ کی سنیے، جب وہ خوراک کی تلاش میں نکلی تو اتفاق سے اسے ایک گوبھی پڑی ہوئی مل گئی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ گھر میں جا کر آرام سے لحاف میں بیٹھ کر کھاؤں۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک شلغم رکھا ہے۔ اس نے پہلے گوبھی پر ہاتھ صاف کیے۔ گوبھی کھانے کے بعد اس کا پیٹ بھر گیا۔ اب اس نے سوچا کہ کیا کرے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں سنہرا ہرن بھوک سے نڈال نہ ہو سکتا ہے برف باری کی وجہ سے وہ بھی گھر سے باہر نہ نکل سکا ہو۔ یہ سوچ کر وہ سنہری ہرن کے گھر پہنچی، لیکن وہ بھی اپنے گھر میں موجود نہ تھا۔ بھیڑ نے شلغم وہاں رکھا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ بھوک سے سنہری ہرن کی جان نکلی جا رہی تھی۔ مجبور ہو کر وہ گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا تاکہ خوراک تلاش کی جا سکے۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد وہ پھل کی اچھی خاصی پتی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کوئی اس کے لیے شلغم چھوڑ گیا ہے۔ اسے فوراً بھوکے خرگوش کا خیال آیا تو وہ خرگوش کے گھر گیا۔ اس نے دیکھا کہ خرگوش بھوکا ہوا سویا تھا۔ اس نے شلغم خرگوش کے سرہانے رکھ دیا۔ جب خرگوش اٹھا تو اس نے اپنے سرہانے شلغم پایا۔ اسے بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی۔ پھر خرگوش نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور سوچا کہ نیکی کبھی رائیگان نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ ضرور دیتا ہے۔